علامہ حسین عابد نعیمی صاحب آپ صاحبال خطاب فرمائیں گے، بلند تر صلوات۔ یا رسول اللہ، یا الہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دعائے ظہور امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ھذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و اینام حتی تسکنہ ارضکات و تمتعہ فیہا طویلا۔ رب صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد۔ مل کے باجماعت صلوات کی تلاوت کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا۔ درود پڑھ لے محمد و اہل بیت محمد بار۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سوامین گرام القدر، ساری تعریفیں اس اللہ کے لیے جس کی آل محمد تعریف کرتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا اپنے بیدار ہو کے سننا ہے۔ درود و سلام ان ہستیوں پر کہ جن پہ درود نہ پڑھا جائے تو مسلمانوں کی نماز باطل ہو جاتی ہے۔ میں انشاءاللہ بہت کم وقت میں جتنا پڑھوں گا اللہ کے پاک قرآن سے پڑھوں گا۔ جو میں نے آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خداوند قدوس قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ ثم اورثنا الکتاب الذی اصطفینا من عبادنا، کہ ہم نے کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا، جن کو ہم نے چن لیا۔ اسی جملے سے اندازہ ہو جائے گا قبلہ بخاری صاحب کتنے لوگ بیدار بیٹھے ہیں کہ ہم نے کتاب کا وارث اپنے بندوں میں سے ان بندوں کو بنایا جن کو ہم نے چن لیا۔ اصطفینا، جن کو ہم نے چن لیا ان کو ہم نے مصطفیٰ بنا دیا۔ سلامت رہے۔ اب اللہ نے قرآن کریم میں کن کن بندوں کو چنا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین۔ پہلے مرحلے پہ اللہ نے آدم کو چنا، آدم کو مصطفیٰ بنایا۔ دوسرے مرحلے پہ اللہ نے جناب نوح کو چنا۔ تیسرے مرحلے پہ اللہ نے ابراہیم کو بھی چنا، ابراہیم کی آل کو بھی چنا۔ چوتھے مرحلے پہ اللہ نے عمران کو چنا، عمران کی آل کو چنا۔ دو نبیوں کو چنا، دو نبیوں کی آل کو چنا۔ آدم کو اس لیے چنا بڑی جلدی، آدم سے سلسلہ خلافت چلا۔ جناب نوح کو اس لیے چنا کہ جناب نوح سے شریعت کا آغاز ہوا۔ ابراہیم کو چنا، ابراہیم کی آل کو چنا۔ ابراہیم کو اس لیے چنا کہ ابراہیم کی نسل میں سے سید الانبیاء نبی آیا۔ اگلے جملے پہ پورا مجمع بولے گا قبلہ بخاری صاحب آپ سے دعا لینے کے لیے کہ اللہ نے عمران کو چنا، عمران کی آل کو چنا، یعنی ابو طالب کو چنا،
ابو طالب کی پوری اولاد کو چنا۔ سلامت رہے آپ۔ پہلے مرحلے پہ اللہ نے آدم کو چنا۔ پھر آیت پڑھتا ہوں، کیا ارشاد ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس قال ربک للملائکۃ، پریشان تو نہیں بیٹھے؟ اس قال ربک للملائکۃ انی خالق بشر من طین، کہ میں آنے والے زمانے میں ایک ہادی بنانے والا ہوں، ایک رہبر بنانے والا ہوں، ایک پیشوا بنانے والا ہوں، جب اسے میں بالکل ٹھیک ٹھاک بنا دوں۔ میرے ملائکہ سنو، فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، جب اسے بالکل ٹھیک ٹھاک بنا دوں، جس میں کوئی کمی نہ رہے، جس میں کوئی خامی نہ رہے۔ قرآن کی اتنی بڑی آیت پڑھ کر ابھی تک مسلمانوں کو پتہ نہ چلا، رہبر جب بھی بنے گا، ہادی جب بھی بنے گا، پیشوا جب بھی بنے گا، بے عیب لوگ بنیں گے، عیب دار ہادی نہیں ہوا کرتا۔ سلامت رہیں۔ عیب دار ہادی نہیں ہوا کرتا۔ میرے ملائکہ سنو، جب اسے بالکل ٹھیک ٹھاک بنا لوں، جب اس میں روح پھونک دوں تو فوری سجدے میں گر پڑنا۔ اللہ نے دو مرکز بنائے سجدے کے، ایک ذات آدم فرشتوں کے سجدے کے لیے، ایک خانہ کعبہ لوگوں کے سجدے کے لیے۔ چلے پھر آیت پڑھتا ہوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پریشان تو نہیں بیٹھے آپ؟ کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واحدنا الی ابراہیم و اسماعیل ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین ورکع سجود۔ اے ابراہیم میرا گھر بنا دو تاکہ رکوع کرنے والے رکوع کریں، قیام کرنے والے قیام کریں، نماز پڑھنے والے نماز پڑھیں۔ تاریخ پڑھنے والے جانتے ہوں گے 5000 سال تک کعبہ بنا رہا، نہ رکوع ہوا، نہ سجدہ ہوا، نہ قیام ہوا، نہ صلاۃ ہوئی، نہ نماز ہوئی۔ بنا کس کے لیے تھا؟ سجدے کے لیے بنا تھا۔ اللہ نے فرمایا اگر کعبہ ایسا ہی رہے گا میں سجدہ ہی نہیں کرواؤں گا، کیونکہ قرآن میں سیرت لکھ چکا ہوں، قانون لکھ چکا ہوں، خالی مکان کو سجدہ نہیں ہوگا، خالی جسم کو سجدہ نہیں ہوگا۔ آدم کا پتلا برسوں برس پڑا رہا، شیطان ٹھوکریں مار مار کے گزرتا رہا، میں نے سجدہ ہی نہیں کروایا۔ وہ بھی سجدے کے لیے بنا، یہ بھی سجدے کے لیے بنا۔ جب تک روح نہ جائے تب تک سجدہ نہیں ہوتا۔ اب میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں پروردگار یہ بتا دے روح ہے کیا، یہ بتا دے روح ہے کیا۔ تو آواز قدرت آئے گی جب آدم کے پتلے میں روح آئی، فرشتوں نے سجدہ کیا۔ ادھر 13 رجب کو کعبے میں علی آیا۔ سلامت رہے آپ۔ یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ بسم اللہ۔ یا علی۔ ادھر 13 رجب کو کعبے میں علی آیا، اے ابراہیم میرا گھر بنا دو۔ بس بڑی جلدی قبلہ بخاری صاحب کو دعوت منبر، میرے استاد بھی ہیں، مالک انہیں سلامت رکھے، توجہ ہے کہ نہیں؟ میرا گھر بنا دو۔ اللہ کو بھی گھر کی ضرورت ہے، نہیں ایسے نہیں، خود لا مکان ہے، اسے مکان کی کیا ضرورت؟ قبلہ بخاری صاحب دعا لینے کے لیے۔ گھر کے بارے میں 2-4 لفظ مجھے بھی آتے ہیں، میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے خطاب کر رہا ہوں۔ 2-4 لفظ مجھے بھی آتے ہیں۔ دار گھر کو کہتے ہیں، منزل گھر کو کہتے ہیں، قصر گھر کو کہتے ہیں۔ اللہ نے سارے نام چھوڑ دیے، اللہ نے فرمایا میرے بیت کی تطہیر کر دو۔ قبلہ بخاری صاحب خدا کی قسم بیت اس گھر کو کہتے ہیں جس میں گھر کا مالک کم از کم 1 رات گزارے۔ سلامت رہیں۔ خدا کی قسم اللہ رہنے وہنے سے بے نیاز، اللہ ممبر پہ نہیں آتا، اللہ مسجد میں نہیں آتا، اللہ بارگاہ میں نہیں آتا، اللہ ہر جگہ حاضر و ناظر ہے۔ اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میرے گھر کے مالک کون لوگ ہیں۔ 13 رجب 30 عام الفیل کو امامت کی ماں گھر سے چلی، کعبے کے قریب آئی، دیوار نے در بن کے استقبال کیا۔ فاطمہ بنت اسد کعبے میں آئی، 1 دن نہیں بلکہ 3 دن کعبے میں رہی، اللہ سے
مخاطب ہو کے فرمایا پروردگار تیرے گھر کی شرط تھی گھر کا مالک کم از کم ایک رات گزارے. میرے مالک ہونے کی پہلی دلیل یہ ہے کہ میں پرانے دروازے سے نہیں آئی, میں نے دیوار میں در بنوایا. میں ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں بی بی دیوار میں در کیوں بنوایا؟ پرانے دروازے سے آ جاتی تو پتہ کیا جواب آنا تھا کہ پرانے دروازے سے ابو سفیان بھی آتا تھا, ابو جہل بھی آتا تھا, عتبہ بھی آتا تھا, عتیبہ بھی آتا تھا, کافر بھی آتے تھے, مشرک بھی آتے تھے. ساری تقریر بھول جانا, یہ جملہ نہ بھولنا, یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر. بی بی نے فرمایا پرانے دروازے سے ابو سفیان بھی آتا تھا, ابو جہل بھی آتا تھا, عتبہ بھی آتا تھا, عتیبہ بھی آتا تھا, کافر بھی آتے تھے, مشرک بھی آتے تھے. میں ہوں امامت کی ماں, میں ہوں امامت کی ماں. زمانے والوں کو سمجھانا چاہتی ہوں کہ امت کا راستہ اور ہوتا ہے, امامت کا راستہ اور ہوتا ہے. سلامت رہے آپ. یا علی تیرے چاہنے والوں کو کیا, امت کا راستہ اور ہوتا ہے, امامت کا راستہ اور ہوتا ہے. علی کے اختیارات کو سمجھو. توجہ ہے کہ نہیں کہ جس کے آنے پہ سجدہ, ہمیں بھی سجدہ کرنا چاہیے, مسجدوں میں آنا چاہیے, سجدہ کرنا چاہیے اللہ کو. توجہ ہے کہ نہیں؟ علی کے اختیارات کیا. ایک شخص مولا کائنات کے پاس آیا, آ کے کہنے لگا مولا آپ کو اپنی کس فضیلت پہ ناز ہے؟ کتاب کا نام بھی سن لے, احتجاج طبرسی میں لکھا ہوا ہے کہ مولا پریشان تو نہیں ہے, آپ کو اپنی کس فضیلت پہ ناز ہے؟ میں پھر قرآن پڑھنے لگا. کس فضیلت پہ ناز ہے؟ مولا کائنات نے ارشاد فرمایا کیا تو جانتا ہے میری فضیلتوں کے بارے میں؟ اس نے کہا مولا آپ کے بڑے فضائل, آپ کی بڑی فضیلتیں. امام نے فرمایا تو بتاتا جا, اگر اس میں وہ فضیلت آئی میں تجھے بتا دوں گا. اس نے پہلی فضیلت بیان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم, وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللہ پہ ناز ہے. امام نے فرمایا نہیں. اس نے اگلی فضیلت بیان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ بیٹھ جائیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون پہ ناز ہے. امام نے فرمایا نہیں. اس نے اگلی فضیلت بیان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا پہ ناز ہے. امام نے فرمایا نہیں. اس نے اگلی فضیلت بیان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین پہ ناز ہے. امام نے فرمایا نہیں. اس نے اگلی فضیلت بیان کی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا پہ ناز ہے. امام نے فرمایا نہیں. انا مدینۃ العلم پہ ناز ہے, انا دار الحکمہ پہ ناز ہے. یا علی انت قسیم النار والجنہ پہ ناز ہے. من کنت مولا فہذا علی مولا پہ ناز ہے. علی من نور واحد پہ ناز ہے. امام نے فرمایا نہیں. کتب الاکتاب پہ ناز ہے, حبیب الاحباب پہ ناز ہے, بے کے نقطے پہ ناز ہے, ساقی کوثر پہ ناز ہے, دین کے وارث پہ ناز ہے, مصطفیٰ کے جانشین پہ ناز ہے, فاتح مبہلا پہ ناز ہے, مالی کے بدر پہ ناز ہے, مالی کے احد پہ ناز ہے, مالی کے حنین پہ ناز ہے, ناطق قرآن پہ ناز ہے, مرضی پروردگار پہ ناز ہے, نفس پیمبر پہ ناز ہے, قوت پروردگار پہ ناز ہے, خطیب منبر سلونی پہ ناز ہے, ابو طالب کے بیٹے پہ ناز ہے, محمد کے داماد پہ ناز ہے, جبرائیل کے استاد پہ ناز ہے, امام المشارق پہ ناز ہے, امام المغارب پہ ناز ہے, صفت آدم پہ ناز ہے, خلت ابراہیم پہ ناز ہے, لسان اسماعیل پہ ناز ہے, جمال یوسف پہ ناز ہے, بشارت یعقوب پہ ناز ہے, کرم عیسیٰ پہ ناز ہے, ابو طالب کے بیٹے پہ ناز ہے, محمد کے داماد پہ ناز ہے, جبرائیل کے استاد پہ ناز ہے, امام المشارق پہ ناز
ناز ہے، امام المغارب پہ ناز ہے، عین اللہ پہ ناز ہے، وجہ اللہ پہ ناز ہے، لسان اللہ پہ ناز ہے۔ امام نے فرمایا نہیں، اس نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیا۔ قبلہ بخاری صاحب آپ سے دعا لینے کے لیے جملہ پڑھنے لگا ہوں۔ اب میں وہ مومن دیکھنا چاہتا ہوں جو علی کے فضائل قرآن سے سن کے چپ رہتا ہے۔ یا علی تیرے چاہنے والوں کی خیر، اس نے اپنے ہاتھوں کو جوڑ لیا، جوڑ کے کہتا ہے مولا پھر مجھے یہ بتا دیجئے آپ کو اپنی کس فضیلت پہ ناز ہے۔ مولا کائنات نے سورہ رات کی آخری آیت پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل کفا باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب۔ مجھے اپنی اس فضیلت پہ ناز ہے کہ محمد مصطفیٰ کی رسالت کی گواہی کے لیے اس لا شریک نے مجھے اپنا شریک بنایا۔ مل کے نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر۔